آپ نے گلوبل سیلاب کے متعلق کافی سارے دلائل سنے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ سوال آیا کہ آخر اس سیلاب کے پوری دنیا پر آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات سچ ہے کہ اس کی وجہ قرآن پاک میں نہیں ملتی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے لیے میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں شیس، ادریس اور بک آف اینوخ کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا۔ کیونکہ بک آف اینوخ ہی کے اندر اس سیلاب کے پوری دنیا میں آنے کی وجہ بڑی حیران کن تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور نہ صرف بک آف اینوخ میں بلکہ انجیل میں بھی اس وجہ کے کچھ ٹریسز ملتے ہیں۔ یہ وجہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ اسے سننے کے لیے آپ کو اپنا دل اور ذہن دونوں کو بہت وسیع رکھنا ہوگا۔ یہ اتنی غیر معمولی اور ان آرتھوڈاکس وجہ ہے کہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اسے اتنی آسانی سے سن بھی نہ سکیں، اور شاید میں اس کا ذکر کرتا بھی نہ اگر مجھے 38,000 سال پرانی آرکیالوجی میں اس کے حیرت انگیز حد تک ریلیونٹ ثبوت نہ ملے ہوتے تو۔ لہٰذا بہت غور سے سنتے جائیے۔ اگر کبھی آپ نے دلچسپی کی خاطر انجیل کا مطالعہ کیا ہو تو انجیل کی بک آف جوڈ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اور ہنوک بھی، کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ تم سب کو سزا دے، جو بھی تم میں سے ان نیچرل ہے اور ان نیچرل کام کرتا ہے اور اس کی ان نیچرل زبان ہے۔ اس لفظ ان نیچرل کا مطلب ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ یہ بات انجیل میں انہی الفاظ کے ساتھ بک آف ڈیوٹرانومی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں مقامات پر یہ بات اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو پاتی۔ یہی بات بک آف اینوخ کے کالم 16 اور 18 میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بک آف اینوخ میں تفصیل اس سے آگے بھی بڑھتی ہے، اور ہر گزرتے پیراگراف کے ساتھ یہ تفصیل عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔